یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں راستے کے بھی حقوق بتاتا ہے۔ راستے کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچا کرو، یعنی راستوں میں بیٹھنا کوئی اچھی عادت نہیں۔ ایک مسلمان کی یہ صفت، یہ خصوصیت، یہ شان نہیں کہ وہ بلا وجہ راستوں میں، گلیوں میں، گلی کے نکڑ پر ادھر ادھر بیٹھا رہے، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس لیے اول تو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ صحابہ نے فرمایا کہ بسا اوقات ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے، ہمیں بیٹھنا پڑ جاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ تمہیں بیٹھنا پڑ جائے، آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، کسی جگہ آپ کو یہ کام کرنا پڑ جاتا ہے، پھر آپ راستے کے حقوق ضرور ادا کریں۔ صحابہ نے فرمایا کہ راستے کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے 5 حقوق گنوائے۔ پہلا حق آپ نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، یعنی آپ نے اگر دیکھا آپ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی غیر محرم خاتون گزر رہی ہیں تو آپ فوراً اپنی نظروں کو نیچے کر لیں۔ یہ نظروں کو نیچے کرنا ایک ایسا عمل ہے جو صرف بندہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، یہ کام آدمی صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ آپ کے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو تکلیف اور پریشانی سے بچائیں، تکلیف اور پریشانی کے اسباب سے بچائیں۔ آپ دیکھیں راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، آپ فوراً پتھر اٹھا کر سائڈ پہ کر دیں۔ کوئی کانٹا ہے، کوئی کیل ہے، کسی کی گاڑی اس سے پنچر ہو سکتی ہے، آپ فوراً اٹھا کر سائڈ پہ کر دیں۔ کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ فوراً اس کو راستے سے ہٹائیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ سلام کا جواب دیں۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا اگرچہ سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا اچھائی کا حکم دیں، یعنی جب آپ دیکھیں کوئی موقع ایسا ہے کہ جہاں میں نیکی کی کوئی بات کر سکتا ہوں، میری نیکی کی اس بات کا اثر ہوگا تو ضرور یہ بات کریں۔ آپ یہ مت کہیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور 5ویں نمبر پر آپ نے فرمایا کہ برائی سے روکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی لڑائی ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے درمیان صلح کروائیں، نہ یہ کہ آپ موبائل نکال کر کھڑے ہو جائیں، تصویریں بنانا شروع کر دیں اور ویڈیو بنانا شروع کر دیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صلح کریں۔ کوئی بھی برائی آپ دیکھیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح کوئی راستہ پوچھ رہا ہے تو اس کو صحیح راستہ بتایا جائے۔ کسی نے کوئی بوجھ اٹھایا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھا پا رہا، آپ اس کی مدد کریں۔ یہ سب راستے کے حقوق ہیں۔